نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی۔ اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی۔ سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے، کوہسار ریگزار بن گئے، سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دیں، میدان سمندر بن گئے، زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگیں، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے، سونا چاندی سرے راہ پڑے ہیں، نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے، مگر کوئی لینے والا، سمیٹنے والا نہیں۔ گھر، کاروبار، رشتہ دار، ناتا و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں، ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے،